پروگرام یقیناً کافی لمبا ہو گیا اور میں کافی دوستوں کا بھی اصرار ہے کہ وہ بات بھی کرنا چاہتے تھے. میں ان سے معذرت بھی چاہوں گا اور بلا تاخیر اس پروگرام کے چیف گیسٹ کہہ لیں, ہم سب کے استاد الاساتذہ کہہ لیں, ہم نے جن سے سیکھا یہاں تک جہاں کھڑے ہیں, جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں, میں آخری کلمات کے لیے جناب ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور کیسر امام صاحب کے حوالے سے اور ہماری رہنمائی کے لیے کچھ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من قام بدعوته واستمسك بسنته وجاهد جهاده الى يوم الدین. علی نواز صاحب نے مجھے استاد الاساتذہ کا لقب دیا, جس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے استادوں کا استاد. اب اگر وہ استاد الاساتذہ کے بجائے استادوں کا استاد کہتے تو شاید زیادہ بہتر طریقے سے وہ اپنا ماخذ ضمیر بیان کر پاتے, تو اس لیے میں نے ترجمہ مناسب سمجھا. اچھا, انہوں نے کہا آج ہم جو کچھ ہیں تو ان اساتذہ کی وجہ سے ہیں, تو مجھے وہ ایک اور لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک استاد سے اس کے شاگرد نے کہا کہ سر میں جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں. تو استاد نے کہا یار سارا قصور میرا نہیں, کچھ اپنے کرتوتوں پر بھی غور کریں. ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی. بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس طرح کے اجتماع میں جب اتنے سارے دوستوں کو دیکھتے ہیں. ابھی کیسر امام بتا رہے تھے کہ ان کے اساتذہ بھی ہیں, تو میرے بھی ہیں الحمدللہ موجود ہیں, کلاس فیلوز بھی ہیں, سینئرز بھی ہیں, جونیئرز بھی ہیں, اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اسلامک یونیورسٹی کی جو روایت ہے وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے اور ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی جا رہی ہے, اور دن بدن آپ لوگوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, اور اس کے باوجود آپ لوگوں کے باہمی ربط و تعلق کی مضبوطی کو جب میں دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے. تو ایک تو جو ابھی شفقت عباسی صاحب بھی بتا رہے تھے, یہ جو ہمارا تعلق ہے جس پر ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں اسلامک یونیورسٹی کے نام پر, اسلامین خود کو کہنے پر ہمیں جو فخر ہے الحمدللہ, تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اور اس ادارے کا, اس یونیورسٹی کا, اس مادری علمی کا ہم پر بہت بڑا حق ہے, اور اس تعلق پر ہم ہمیشہ فخر کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور بہت پہلے جب میں پشاور یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو وہاں بھی جب میں کہتا تھا کہ ہماری یونیورسٹی, تو ڈاکٹر قبلہ یار صاحب ہمارے ڈین ہوتے تھے, وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جب مشتاق کہتا ہے ہماری یونیورسٹی تو مراد ہوتی ہے اسلامک یونیورسٹی. یعنی جاب میری وہاں تھی, لیکن جب ہماری یونیورسٹی کا لفظ میں بولتا تھا تو وہ جس کو عہد ذہنی کہتے ہیں, تو ذہن میں اسلامک یونیورسٹی ہوتی تھی. اب بھی ہم جہاں بھی ہوں تو ہم اسلامک یونیورسٹی ہی کے ہیں اور اسلامک یونیورسٹی ہی کے رہیں گے. اور وہ باہر کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ وہاں سے واپس آ رہے ہیں, میرپور سے اسلام آباد آ گئے ہیں. میں کہا میں نے اسلام آباد کو بھی چھوڑا نہیں ہے اور اسلامک یونیورسٹی بھی نہیں چھوڑی ہے. اور وہ واقعہ بھی یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے کہا کہ پوری جو اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع دنیا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو مجھے محبوب زمین کا ٹکڑا ہے وہ یہی ہے, لیکن تمہارے بیٹے مجھے ادھر رہنے نہیں دیں. تو اسلامک یونیورسٹی پر بھی چند خلف بیٹوں کی جو کارروائیاں ہیں ان سے قطع نظر نہ ہم اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ بے وفائی کر سکتے ہیں, نہ ہی اسے کبھی بھول سکتے ہیں. اور یہ جو اتنی بڑی یہاں گیدرنگ ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامک یونیورسٹی ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گی انشاءاللہ. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی جب کیسر امام صاحب کی بات ہو رہی تھی اور ہمارے بہت ہی محبوب سید احمد حسن شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ ان کے اخلاق, ان کا کردار, ان کا سینس آف ہیومر
کچھ ایک نمونہ آپ نے یہاں دیکھ بھی لیا، وہ انگلینڈ والی دعا والی بات جو انہوں نے کی. ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ ان کا ایجنڈا اصل میں ہمیں اسی سے دلچسپی ہے، اور ہم آپ لوگوں کے دوست اور آپ میں سے بعض کے استاد اور بعض کے شاگرد ہونے کے ناطے جو ہمارا بھی اصل کنسرن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایجنڈا کیا ہے، آپ بار کے لیے اور اس پورے لیگل پروفیشن کے لیے کیا سوچ رہے ہیں. وہ قیصر امام نے خود اپنے الفاظ میں آپ کو بتا دیا، اور میں تو ہمیشہ سے اس کا قائل رہا ہوں، پہلے بھی اس کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ میرے نزدیک لیگل پروفیشن اور لیگل فریٹرنیٹی کی بہتری کے لیے ہمیں 2D اپروچ چھوڑ کر 3D اپروچ اپنانی ہوگی. 2D سے مراد ہے بار اینڈ بینچ، یعنی 2 ڈائمینشنل. میرے نزدیک یہ 3 ڈائمینشنل اپروچ ہونی چاہیے، بار، بینچ اینڈ اکیڈیمیا. اور ہم نے ہمیشہ اس کا اظہار کیا ہے کیونکہ جو ہمارا اکیڈیمیا ہے وہ آپ کو یوں کہیں کہ فیول بھی پرووائڈ کرتا ہے اور میٹیریل بھی پرووائڈ کرتا ہے. فیلڈ میں ادھر آپ ہیں، آپ سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ آپ کے تجربے سے کیسے فائدہ اٹھائیں، اور آپ یونیورسٹیز سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں جو ہونے والی ریسرچ ہے اور جو کام ہوتا ہے اس کا آپ کی فیلڈ میں کیا فائدہ ہوتا ہے. اور پھر ہم تینوں مل کر، یعنی بار، بینچ اور اکیڈیمیا مل کر کیسے اس پروفیشن کو، اس کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور اس میں بالخصوص اساتذہ بار اور بینچ کے درمیان ابھی ہم آہنگی کی یا تعلقات بہتر بنانے کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں اساتذہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں برج کے طور پر، تو وہ انشاءاللہ ہم ہر قدم پر ادا کرتے رہیں گے. اور بنیادی ٹارگٹ وہی رول آف لا کی ہے. اور اس حوالے سے ایک یہودی لوک کہانی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کا کچھ حصہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے. ایک یہودی لوک کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم مختلف ملک فتح کرتے ہوئے کہیں وہ افریقہ کے کسی جنگل میں پہنچا. وہاں ایک قبیلہ تھا باقی دنیا سے الگ تھلگ. تو اس نے وہاں کے قبیلے کے سردار سے کہا کہ میں آپ کا رہن سہن، آپ کا نظام دیکھنا چاہتا ہوں، لڑنا نہیں چاہتا. سردار نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ مہمان بن کر رہیں. تو وہاں جب وہ تھے تو کہتے ہیں کہ سردار کے سامنے ایک مقدمہ آیا، اور مقدمہ یہ تھا کہ وہ جو مدعی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے زمین اس شخص کو فروخت کی تھی، اس میں بعد میں خزانہ نکل آیا. تو اب یہ کہتا ہے کہ خزانہ تم لے لو، حالانکہ میں تو زمین فروخت کر چکا ہوں، تو میں نے خزانہ کیا کرنا ہے، وہ تو خزانے سمیت کس کی ہے. تو سکندر حیران کہ یہ کیسا مدعی ہے. بہرحال مدعا علیہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا موقف ہے. اس نے کہا کہ میں نے تو صرف زمین خریدی تھی، خزانہ تو اس کا ہے، تو یہ کیوں نہیں لیتا. سکندر مزید حیران. بہرحال وہ جو سردار تھا اس نے ایک سے کہا تمہارے بیٹا ہے، اس نے ہاں ہے. دوسرے سے پوچھا بیٹی ہے، اس نے کہا ہے. ان کی شادی ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کی شادی کرتے ہیں اور یہ خزانہ ان کو تحفے میں دے لیتے ہیں. ہنسی خوشی سارے چلے گئے. تو سکندر حیران. سردار نے پوچھا تم کیوں حیران ہو؟ اس نے کہا یہ کس قسم کے لوگ ہیں تمہارے، اور کیسے تمہارا دعویٰ اور جواب دعویٰ ہوتا ہے. اس نے کہا اگر تمہارے ہاں کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہمارے ہاں اگر ہوتا تو یہ ہوتا دعویٰ کہ زمین جو میں نے فروخت کی ہے تو خزانہ میرا ہے، اور دوسرا کہتا کہ نہیں زمین میں خزانے سمیت خرید چکا ہوں، سب کچھ میرا ہے. تو وہ سردار حیران ہوا، اچھا تم لوگ ایسا کرتے ہو. پھر پوچھا کہ اگر تم ہوتے تو فیصلہ کیسے کرتے؟ تو اس نے کہا میں فیصلہ یہ کرتا کہ زمین تم نے فروخت کی ہے، قیمت تم نے لی ہے، خزانہ میرا. تو آپ دیکھیں، آپ اپنے لا میں دیکھیں، آل مائنز اینڈ منرلز آر اینڈ ہیو آلویز بین دا پراپرٹی آف دا اسٹیٹ. یعنی آر اینڈ ہیو آلویز بین. تو یہاں بھی سسٹم یہ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو فکٹیشس پرسن ہم نے کریٹ کیا ہے اور اس کے نام پر ہم لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہیں، یہ جو سارے وسائل ہیں یہ تو میرے اور آپ کے ہیں. یہ بیچ میں پردہ کہاں سے حائل ہوا ہے؟ اس پردے کو اٹھا کر ان غریب لوگوں کو، اس معاشرے کے لوگوں کو جن سے یہ سارا کچھ وصول کیا جا رہا ہے، کیسے لوٹانا ہے، اس کے لیے سب سے اہم کردار آپ لوگوں کا ہے، وہ آپ نے ادا کرنا ہے. اور ضیاء اللہ رحمانی صاحب
نے کہا تھا حدیث شریف کا حوالہ دے کر، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہلوں کے سپرد کی جائے امانت، جب ذمہ داری، جب منصب میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ موقع عنایت کیا ہے، آپ اپنی بار کے لیے بہترین نمائندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، جس کا اخلاق آپ، جس کے کردار پر آپ سب شاہد ہیں، اور جس کے پروفیشنلزم سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور جو ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور دستیاب ہے ہمہ وقت، اور اگر آپ کے قابو میں نہ رہو تو ہم موجود ہیں، ہم قابو میں لائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ سب نے مل جل کر اس پیغام کو آگے لے جانا ہے۔ خود تو ویسے بھی ان کو سپورٹ کرنا ہے اور ووٹ کرنا ہے، لیکن آپ سے اور بالخصوص جو ہماری یہاں بہنیں بیٹھی ہیں ان سے خصوصی درخواست ہے کہ اسلامک یونیورسٹی کی جو دیگر گریجویٹس ہیں فیمیل، ان کو ہے۔ اور ایک بات میں ضرور اس میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت ہی محترم دوست ڈاکٹر عطاء اللہ خان وٹو صاحب، جو میجر صاحب کے نام سے مشہور ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں ہمارا کس طرح کا قلبی تعلق ہے، اور ان کے بغیر تو ہمیں بھی بالکل بھی مزہ نہیں آتا۔ وہ ضرور یہاں ہمارے ساتھ انہوں نے شریک ہونا تھا، لیکن ان کی ناسازی طبیعت کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے۔ آپ سب سے یہ بھی گزارش ہے، درخواست ہے کہ ان کے حق میں دعا ضرور کیجیے صحت کے لیے۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ اگر تھوڑی بھی ان کو یعنی فرصت ہو اور صحت ان کی بحال ہو تو وہ آپ سب کو یہاں سے لے جا کر شاید اوپر ٹریل 5 پر کہیں یہ جمگٹا کرنا چاہیں گے، آپ سب کو اکٹھا کرنا چاہیں گے، تو انشاءاللہ وہ جلد ہمارے ساتھ ہوں گے۔ البتہ آنے سے پہلے جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے یہ ایک تو دعا کی درخواست کے لیے کہا، اور دوسرا یہ کہ آپ سب کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے ان کے بہاف پر بھی یہ پیغام آگے سب تک پہنچانا ہے۔ ان کے برخوردار عمر وٹو بھی ادھر موجود ہیں ہمارے درمیان۔ ایک اور یہودی لوگ کہانی سنا کر میں اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ ایک شیر بہت زیادہ کئی دنوں سے اس نے شکار نہیں کیا تھا اور اسے بہت زیادہ بھوک لگی تھی آپ لوگوں سے نسبتاً کم، تو اس شیر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور بہت غصے میں بیٹھا تھا، تو کہتے ہیں کہ ایک خرگوش اس کے پاس سے گزرا، تو خرگوش نے اس شیر نے خرگوش سے پوچھا کہ کیا بھوک کی وجہ سے جیسے ہوتا ہے تو کیا میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے؟ تو خرگوش نے کہا ہاں آ رہی ہے۔ تو شیر نے کہا اچھا تم اتنے گستاخ ہو کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میرے منہ سے یہ بو آ رہی ہے؟ تو جھپٹ کر اس نے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا، لیکن ایک خرگوش سے اس کا کیا پیٹ بھرنا تھا، تو اب وہ ایک اور موقع کی تلاش میں تھا، تو اس نے کہتے ہیں کہ وہ اس طرح چھوٹا موٹا جانور دیکھ لیا، اس سے پوچھا منہ سے میرے بدبو آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، یہ تو مشک و عنبر کی خوشبو ہے۔ تو اس نے اس پر بھی حملہ کیا کہ جھوٹ بولتے ہو، مجھے اتنا بیوقوف سمجھتے ہو، مجھے معلوم ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو۔ وہ بھی کھا لیا، تو اب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، تو کہتے ہیں کہ ایک لومڑی گزر رہی تھی، تو اس نے اس لومڑی سے پوچھا کہ میرے منہ سے بو آ رہی ہے؟ اب لومڑی کو تو پتا تھا کہ اگر یہ کہوں گا تب بھی یہ حال ہوگا، وہ کہوں گا تب بھی وہ حال ہوگا، تو لومڑی نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے تو زکام ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی لومڑیاں ارد گرد اور ہو سکتا ہے کچھ لومڑ بھی موجود ہوں، ان سے ہوشیار رہیے اور باقی کھانے کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔